बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बग़ैर तमहीद बांधे मैं सिर्फ़ और सिर्फ यानी कि जिसे कहते हैं ना कि डायरेक्ट बात करूँगा। सुनने वालों को बुरी भी लगेगी और हो सकता है किसी को अच्छी भी लगे, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश यही करूँगा कि मेरी बात किसी को बुरी ना लगे, किसी की दिल आज़ारी ना हो या कोई बुरा फील ना करे कि मैंने किसी एक को पॉइंट आउट किया है। पॉइंट आउट तो मैंने ज़रूर किया है, इसमें कोई शक नहीं कि अपने अगर अंदर झांकें, अपने माशरे को देखें, अपने इर्द गिर्द देखें, बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसी मिलेंगी जिन्हें देखकर हमें रंजो आलम तो बहुत होता है, बहुत बुरा भी लगता है। ये बुरा लगने की भी एक वजह है, क्योंकि हमने वो रूल्स, वो कवानीन पढ़े हैं तकरीबन हर इंसान ने, जो उसे बताती हैं कि ये इवल है, बुरा काम है मतलब, और ये एक अच्छे काम है। अब जब हमारे पास वो तराजू आ जाता है तो हमें पता चलता है, जब हम उसमें नापते हैं उसे, उस काम को, उस हरकत को, उस एक्शन को, जब उस तराजू में नापते हैं तो हमें पता चलता है कि ये अच्छा काम है या बुरा काम है। ये तराजू तकरीबन हर इंसान के अंदर मौजूद है, ख्वाह वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ज्यू हो, काफर हो, मतलब जो नॉन मुस्लिम हो, कोई भी, उसके अंदर ये तराजू मौजूद होता है। और उस तराजू में जो तोलने वाले बाट होते हैं, जिन्होंने उसका वज़न करना होता है, वो उसके मज़हब के मुताबिक होते हैं, या यूँ भी कह सकते हैं हम कि जो रूल्स उसके मज़हब ने उसे वज़ा किए होते हैं, वो उन्हीं में से उसे गुज़ार कर देखता है कि ये जो काम है ये ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है। तकरीबन हर शख्स के पास आज इतना इल्म तो है कि उसे अपने मज़हब का बहुत सारा, कम नहीं तो बहुत सारा पता है। कम भी नहीं कह सकते, क्योंकि उसे अच्छे बुरे में फ़र्क करने की तमीज़ तो है। वो जानता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। जब वो अपने माशरे में दूसरों को झूठ बोलते हुए देखता है तो वो कहता है कि नहीं, ये अच्छा नहीं हो रहा। जब वो किसी को कत्ल करते हुए देखता है तो वो कहता है कि नहीं, ये इंसानियत का कत्ल हो रहा है। जब वो किसी के साथ ज़्यादती होती देखता है तो वो कहता है कि नहीं, ज़्यादती हो रही है। क्यों? क्योंकि इसके मुतल्लिक़ उसने कुछ ना कुछ इल्म पढ़ा, सुना हुआ होता है। अगर कोई इस बात से मुत्तफ़िक़ नहीं है, नहीं मानता, वो अलग बात है, लेकिन मैं इसकी जगह एक छोटी सी एग्जाम्पल भी दूंगा कि अगर कोई पागल है जिसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, उसे अच्छे और बुरे में तमीज़ नहीं है, उसे नहीं पता कि मैंने लोगों में बैठना कैसे है, वो अपनी मौज में है, जो उसके मतलब उसका माइंड है, काम करता है, लेकिन वो चीज़ों को कंट्रोल करने की सलाहियत में नहीं है। मतलब जो उसके दिमाग के अंदर कुछ चीज़ें चल रही हैं, उनको कंट्रोल करने की सलाहियत में नहीं है। उसे ये नहीं पता कि ये अच्छा है, अगर मैं ये करूँगा तो मैं बुरा लगूँगा, अगर मैं सब बैठे हुए हैं उनमें
سب خاموش بیٹھے ہیں، میں ان میں شور کرنا شروع کر دوں گا اچانک سے تو انہیں برا لگے گا. نہیں، اس میں ریسٹرکشنز نہیں ہیں. یہ صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. اسی طرح جب ایک سمجھدار بندے کے سامنے جو اتنا جو اچھے برے کی تمیز کر لیتا ہے، جسے پتہ ہے کہ میں نے بیٹھنا کیسے ہے، بڑوں سے بات کیسے کرنی ہے، گھر میں کیسے رہنا ہے، پھر وہ جیسے ہی اپنے معاشرے میں ارد گرد دیکھتا ہے تو اسے بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں جن میں وہ مختلف حرکات کو دیکھتا ہے، ایکشنز کو دیکھتا ہے، پھر ان پر اپنا رسپانس دیتا ہے، اپنی رائے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہو رہا ہے، یہ برا ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ویسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے. پھر اپنی رائے بھی دیتا ہے نا کہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے. ان سب چیزوں کے ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی بھی شخص، میں کسی ایک انفرادی شخص کی بات نہیں کر رہا، میں تقریباً جو ایک معاشرہ ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ ان میں سے اگر اتنے لوگ اتنا کچھ جاننے کے باوجود بھی ایک اچھا معاشرہ نہیں بلڈ اپ کر سکتے، اسے نہیں بنا سکتے، تو کیا ہے یہ اس کے دانا اور عقل مند ہونے کی نشانی نہیں ہے. کیسے؟ وہ ایسے کہ جب وہ اتنی تمیز کر چکا ہے کہ اسے پتہ ہے کہ جھوٹ بولنا بری عادت ہے، کسی سے شاید زیادتی کرنا بری بات ہے، حق تلفی کسی کی کرنا بری بات ہے، غیبت کرنا بری بات ہے، تمام جو برائیاں ہیں اسے پتہ ہے کہ یہ بری بات ہے. لیکن یہ بری بات اسے تب لگتی ہے جب وہ دوسرے میں دیکھ رہا ہوتا ہے. اسے تب نہیں محسوس ہوتا کہ جب وہ خود اس بات کا مرتکب ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ خود بھی یہی کام کر رہا ہے. جب تک ہر بندے کی جو انفرادی حیثیت ہے اس کو وہ اجاگر نہیں کرتا، اپنے اندر وہ چیزیں جو ہے جیسے کائنات کا نظام تبدیل ہو رہا ہے، اپنے اندر وہ چینجنگ نہیں لے کے آتا، تب تک وہ ایک فلاحی جو معاشرہ ہے اس کا وہ جو آئیڈیلائز کر رہا ہے وہ آ ہی نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس میں وہ اس کا پریکٹیکل ورک نہیں ہے. پریکٹیکل ورک کیسے نہیں ہے؟ صرف وہ آبزرویشن کر رہا ہے، دوسروں کو آبزرو کر رہا ہے، لیکن جب اس کی انر لیبارٹری میں اسے چینجنگ کی ضرورت پڑتی ہے تو اسے چینج نہیں کر رہا. مطلب وہ فلٹریشن نہیں لگا رہا. اگر ہر گھر میں، میرے خیال سے ہر گھر میں کوئی ایک فرد بھی ایسے ایک نظام کی طرف چلنا شروع کر دے جس میں وہ اس جو معاشرہ وہ ذہن میں سوچ رہا تھا اسے تخلیق کرنے کے طرف چل پڑے، تو کیا ہوگا؟ ہمارا معاشرہ اس طرف جانا شروع ہو جائے گا. اس کے امپیکٹس آپ کو اپنے گھر سے ہی نظر آنے شروع ہو جائیں گے. مطلب کیسے؟ کہ اگر ایک بندہ زیادتی کر رہا ہے گھر میں ہی، مطلب ہوتا ہے نا کوئی بڑا بھائی چھوٹا بھائی، مطلب دیکھ رہے ہیں وہ کھانے پینے کی بات ہی کر لیتے ہیں کہ اگر وہ کھانے پینے میں ایک زیادہ کھاتا ہے، ایک دوسروں کا چھین کے بھی کھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو وہ زیادتی نظر آ گئی، لیکن آپ وہ کام نہ کریں کہ جس سے آپ بھی اسی کے ساتھ ہی شامل ہو جاؤ کہ اس نے کیا جی میں بھی کر لوں. اگر ایسا کرنا شروع کر دیں گے تو وہ جو ہمارا ایم تھا، ہمارا آبجیکٹ تھا، ہم اسے کبھی بھی گین نہیں کر پائیں گے. اسے گین کرنے کے لیے ہمیں اس راہ پر چلنا پڑے گا جس راہ پر چلنے کی ہم
خواہش تو رکھتے ہیں لیکن چلتے نہیں. جس راہ کی خوشبو ہمیں متاثر تو کرتی ہے لیکن ہم اسے لینا نہیں چاہتے. اس کے لیے کوئی پھول بیجنا نہیں چاہتے. اگر ہم پھول بیجیں گے نہیں تو ہم خوشبو بھی حاصل نہیں کر سکتے. آج کی اتنی سی بات تھی جو میں نے اپنے مائنڈ سے لحاظ سے شیئر کی. اگر کسی کو بات اچھی لگے تو بھی ویلکم، بری لگے تو بھی ویلکم، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں یا اسے لائک کر دیں، نہیں یہ مجھے ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر کوئی سن کے کوئی اچھی بات اگر کسی تک پہنچا دے جس سے فائدہ ہو تو میں کہوں گا کہ میرا مقصد پورا ہو. بس مجھے یہی چاہیے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.